بات یاد رکھیے گا کہ تصوف میں جب آپ لوگ جانا چاہیں، یہ ہمارا سلسلہ جو ہے یہ اس لیے شروع کیا اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سنتے جا رہے ہیں، آپ بھی اسے آگے پہنچائیے۔ صوفیہ کرام خوراک پہ بہت دھیان دیتے ہیں، سب سے زیادہ خوراک پکانے والے پر اور خوراک کے اوپر، دونوں کے اوپر بڑا دھیان دیتے ہیں۔ کیا ہم لوگ اس بات پہ دھیان دیتے ہیں؟ نہیں نا، نہیں دیتے۔ پکانے والے پہ دھیان نہیں دیتے ہم، کیا چیز پکی ہے اس پہ دھیان نہیں دیتے۔ لیکن اولیاء کرام کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کھانا پکانے والے پر بھی دھیان دیتے ہیں اور کھانے پر بھی دھیان دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ نقشبندیہ کے اکابر کے اندر میں نے خاص طور پر یہ چیز دیکھی۔ اولیاء کرام کیوں دیتے؟ اس لیے کہ کھانے کا اثر عبادت کے اوپر ہوتا ہے، کردار پر پڑتا ہے۔ اور خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ کا کھانا پکانے والا وہ باوضو ہوتا تھا اور باشرہ اور باوضو، کبھی بھی اس نے بے وضو کھانا نہیں پکایا۔ آپ فرماتے تھے کہ جو کھانا بغیر احتیاط کے پکایا جاتا ہے اس کھانے سے ایک خاص قسم کا بخار اٹھتا ہے، بخار اٹھتا ہے جو فیض کے رستے بند کر دیتا ہے۔ خواتین و حضرات جتنے بھی لوگ سماعت کر رہے ہو، یہ چیزیں ہیں جو ہمیں ان بزرگوں سے ملتی ہیں، یقین جانیے اور کسی سے ہمیں نہیں ملیں گی، یہ صرف اور صرف اولیاء کرام سے ملیں گی۔ کیا جملہ کہا انہوں نے کہ جو آدمی بے وضو کھانا پکائے گا، جو آدمی بغیر احتیاط کے کھانا پکائے گا تو وہ ایک خاص قسم کا بخار اٹھتا ہے جو فیض کے رستے بند کر دیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ جب آدمی بغیر احتیاط کے کھانا پکائے تو فیض کے رستے بند ہو جاتے ہیں، تو جب کھانا پکا رہا ہو کوئی غیر مسلم، جب کھانا پک رہا ہو تو گانے بج رہے ہوں، جب کھانا پک رہا ہو تو گالی گلوچ ہو رہی ہو، تو پھر اس وقت اس کھانے کو کھانے کے بعد کیا حال ہوگا؟ تبھی تو نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ یہ خاص بات ہے خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑا زبردست سبق ہے سننے والوں کے لیے کہ ہمیں اپنے کھانا پکانے والے پر بھی دھیان دینا اور کھانے کے اوپر بھی دھیان دینا۔